وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. معزز و محتشم سامعین و حاضرین، دعا ہے کہ رب قدیر ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جس عظیم شخصیت کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم سب حاضر ہیں، اللہ کریم ان کی عظمتوں کا صدقہ ہم سب کو دین اسلام سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ باب مدینۃ العلم جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا و توصیف بیان فرماتے تو آپ الفاظ کو مجموعہ بنا کے یوں فرماتے کہ یقول ناعتہ لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جس نے بھی لب کشائی کی بالآخر اسے یہ کہنا پڑے گا کہ میں نے حضور جیسا نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کوئی قیامت تک دیکھا۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو فیض ملا، آپ منبر پہ جلوہ گر تھے، فرمایا آج عرش کے نیچے کی جو بات مجھ علی سے پوچھو گے میں سرکار کے فیضان کا صدقہ ضرور بیان کروں گا۔ سید الملائکہ جناب سیدنا جبریل علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک دل محمود کے غلام نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، اجازت ہو تو ایک سوال میں بھی کر رہا ہوں۔ رب قدیر نے جبریل علیہ السلام کو اجازت عطا فرمائی۔ وہ انسانی شکل میں اس محفل میں جلوہ گر ہوئے جس میں مولا کائنات منبر پہ جلوہ گر تھے۔ آپ ایک مقام پہ کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں، یا علی جو دعویٰ آپ نے کیا آپ اس پر قائم ہیں؟ فرمایا حضور کا سچا غلام ہوں، قائم بھی ہوں اور پوچھو جواب بھی دوں گا۔ جبریل علیہ السلام نے سوال کیا کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ اس وقت جبریل علیہ السلام کہاں ہیں؟ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے نگاہ کو اٹھایا، پھر جھکایا، دائیں بائیں آگے پیچھے شش جہاد میں اپنی نگاہ کو دوڑا کر کہا، پوچھنے والے عرش الا سے تحت الثری تک مجھے جبریل کہیں نظر نہیں آتا، محسوس ہوتا ہے پوچھنے والے جبریل تم ہی ہو۔ باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو اتنا علم کہاں سے ملا؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری غسل مبارک دیا گیا، آپ کے بدن مبارک کو کپڑے سے صاف کیا گیا، میری نظر پڑی آقا کی مقدس پلکوں پر پانی کے چند قطرات باقی تھے، خیال آیا علی انہیں بھی کپڑے سے صاف کر۔ پھر دل نے کہا علی یہ موقع پھر ہاتھ نہیں آئے گا، لبوں کو کھول، آگے بڑھ اور ان قطرات کو حلقوم کے راستے سینے میں محفوظ کر لے۔ فرماتے ہیں میں آگے بڑھا
تو میں نے وہ پلکوں کے قطرات چوس کر اپنے سینے میں محفوظ کیے۔ یہ پانی کے قطرات جیسے میرے گلگون کے راستے میرے سینے تک پہنچے، میری نگاہ میں اتنا کمال پیدا ہوا کہ میں اٹھاتا تھا تو عرش اولی تک جاتی تھی، جھکاتا تھا تو تحت الثری تک جاتی تھی۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ عظیم فرزند کہ جن کو امام عالی مقام کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن بھٹی کے طور پر بھی عطا فرمایا، اور آپ کے کان مبارک میں اذان دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، بیٹا حسین تیرے کان میں آنے والی آواز مصطفیٰ کی ہے، اس آواز کی لاج رکھنا۔ تو نواسے نے آنکھیں کھول کے زبان حال سے جواب دیا، نانا آنے والی آواز مصطفیٰ کی ہے تو سننے والے کان حسین کے ہیں۔ اس آواز کی لاج کو اس وقت دیکھنا جب کربلا کی تپتی ریت ہوگی، بدن ریت کے ٹیلوں پر الگ قرآن پڑھے گا، سر نیزے کی نوک پہ الگ قرآن پڑھے گا۔ حضرت سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ طواف کعبہ کے لیے آتے ہیں۔ ہشام بن عبد الملک وقت کا بادشاہ ہے، طواف کرنے کے لیے جاتا ہے، مگر ہجوم اتنا ہے کہ کوئی شخص ان کو راستہ نہیں دیتا کہ وہ چاہتا تھا میں حجر اسود کو چوم لوں۔ ہجوم کی وجہ سے ایک طرف کرسی رکھوا کے بیٹھ گیا کہ ہجوم کم ہوگا تو میں حجر اسود کو بوسہ دوں گا۔ اتنے میں ایک نوجوان آیا جس کا چمکتا چہرہ تھا، اور لوگوں نے ان کی آمد کو دیکھ کر حجر اسود کا راستہ چھوڑ دیا۔ وہ تسلی سے حجر اسود کو چومتے ہیں، جب پیچھے ہٹتے ہیں تو جو ہشام بن عبد الملک وقت کے بادشاہ کے ساتھ لوگ کھڑے تھے، انہوں نے پوچھا کہ یہ نوجوان کون ہے؟ بادشاہ نے کہا میں اسے نہیں جانتا۔ عرب کا بہت بڑا شاعر فرزدق وہاں پہ موجود تھا، اس نے کہا اگر تو انہیں نہیں جانتا تو میں جانتا ہوں ان کا تعارف کیا ہے۔ اس نے عربی میں قصیدہ لکھا جس کے اشعار 30 سے زائد تھے، اور ان میں ایک شعر یہ تھا کہ تو اسے نہیں جانتا، یہ شخصیت وہ ہے جسے عرب بھی جانتا ہے، عجم بھی جانتا ہے، ہل بھی جانتا ہے، حرم بھی جانتا ہے۔ یعنی رب کی مخلوق میں جو بھی آباد ہے وہ ان سے متعارف ہے، اس لیے کہ یہ شخصیت وہ ہیں کہ جن کی بدولت اللہ کریم نے عبادت بانوں کو بھی زینت عطا فرما دی ہے، اور جن کا لقب زین العابدین ہے۔ بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے شاعر کو اتنی سخت سزا دی کہ بہت بڑا مجرم جو ہوتا اسے تہہ خانے کے کنویں میں بند کرتے تھے، اس شاعر کو بھی وہیں پہ اس نے قید کرایا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ نے ہزاروں کی تعداد میں درہموں کی تھیلیاں انعام کے طور پر اس کے پاس بھجوائیں۔ اس نے یہ کہہ کر واپس کر دی کہ میں نے تعریف دنیا کی دولت لینے کے لیے آپ کی نہیں کی تھی، میں نے آپ کے نانا کو راضی کرنے کے لیے تعریف کی تھی۔ جب وہ درہم واپس پہنچے آپ نے دوبارہ بھیجے اور فرمایا ہمارے گھرانے کی شان یہ ہے، ہم جو کچھ کسی کو دے دیتے ہیں کبھی واپس نہیں لیتے ہیں۔ اور وہ امام زین العابدین جو کربلا کے تمام واقعات کے عینی گواہ ہیں، واقعہ کربلا کے بعد آپ کو کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ کے بیٹے سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار آپ سے سوال کیا، جو فارسی کے شاعر نے اپنی زبان میں لکھا کہ گفت باقر باپیدر خندہ ترانا دیدام، منز تو ہر وقت چشم تر تو دیدام۔ بیٹا عرض کرتا ہے ابا جان میری زندگی بیت گئی، میں نے آپ کو کبھی مسکراتا ہوا نہیں دیکھا، میں نے جب بھی آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہی
تو مقدس آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات کو دیکھا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین نے فرمایا، گفت زین العابدین غم تازہ کر دی اے پسر، تو نہ دیدی واقعات کربلا من دیدہ ہم۔ امام زین العابدین نے فرمایا، بیٹے باقر تو نے سوال کر کے میرے غم تازہ کر دیے، کربلا کے واقعات کو تو نے نہیں دیکھا، میں زین العابدین دیکھ کے آیا ہوں۔ اور پھر فرمایا، جگ تمانچہ خوردہ یوسف نالہ آغاز کرد، برتنے آلے نبی زخم ہزاراں دیدہ ہم۔ فرمایا میرا بیٹا باقر پوچھتا کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد جناب یعقوب علیہ السلام کو ایک تکلیف پہنچی کہ ان کا بیٹا فقط جدا ہوا اور انہوں نے رونا شروع کیا، اور اتنا روئے کہ قرآن فرماتا ہے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ کہ غم کی وجہ سے وہ آنکھوں کا نور دے بیٹھے۔ اور میں زین العابدین کیسے مسکرا سکتا ہوں کہ برتنے آل نبی زخم ہزاراں دیدہ ہم، میں نے آل نبی کے وجود پر ان آنکھوں سے ہزاروں زخم دیکھے۔ وہ پیغمبر ہو کے ایک بیٹے کی جدائی کو دیکھتے ہیں تو روتے روتے آنکھوں کی بینائی دے بیٹھتے ہیں، اور میں نبی کی آنکھ سے ہو کے انہی کے وجود پہ ہزاروں زخم دیکھوں پھر مسکرا کیسے سکتا ہوں؟ اور ساتھ ہی فرمایا، داغ ہجراں بر دل من کم طرف یعقوب نیز، فرمایا میرے دل پر جو ہجر کا داغ ہے وہ جناب یعقوب علیہ السلام کے داغ سے کم نہیں ہے۔ او پسر گم کردہ بودی، او پسر گم کردہ بود من پدر گم کردہ ہم۔ فرمایا ان کا بیٹا جدا ہوا تھا، میں کربلا کی تپتی ریت پہ اپنے باپ کو قربان ہوتا ہوا دیکھ کے آیا ہوں۔ اس عظیم امام باقر کے لخت جگر جن کی یاد میں آج ہم بیٹھے ہیں، جن کا نام عبید اللہ لقب ناصر الدین ہے، ان کے نام اور لقب پر بھی غور کریں تو جس عظیم گھرانے کا وہ چشم و چراغ تھے، نام ہی ان کے اثر کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے عبداللہ جس کا معنی ہے اللہ کا بندہ، اور رب کی بارگاہ میں اظہار عجز کے لیے بندہ اپنے آپ کو کامل بندہ بھی نہیں کہتا۔ عربی گرامر کے مطابق ایک ہے تصغیر، جس کا معنی ہوتا ہے کہ کلمے میں لفظ میں ایسی تبدیلی کر دینا جس کی وجہ سے وہ شفقت، عظمت یا پیار پر دلالت کرتا ہے، یعنی تصغیر میں یہ سارے معنی ہوتے ہیں۔ تو جب لفظ عبید اللہ بولا جاتا ہے، اس کا معنی اللہ کا چھوٹا سا بندہ بھی ہوتا ہے، اس کا معنی اللہ کا پیارا بندہ بھی ہوتا ہے، اور اسی کا معنی اللہ کا عظیم بندہ بھی ہوتا ہے۔ والدین نے جس نام کو انتخاب کیا اسی نام میں آپ کی عظمت کو بھی ظاہر کیا، اور پھر جو لقب دیا ناصر الدین، دین کی مدد کرنے والا، یقیناً جو رب کا پیارا اور رب کا عظیم بندہ ہوتا ہے وہی دین کا مددگار ہوتا ہے۔ اور یہ تو پورا گھرانہ ایسا ہے جس کے لیے تاجدار بریلی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آپ کی ولادت باسعادت کے بعد آپ کو گھر سے جتنا دور رہ کے دین کی تبلیغ کرنا پڑی، زندگی کا حصہ وہ ہے جس کو بچپن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایک خاتون جو آپ کو دودھ پلاتی ہے، دیکھیے کہ جو شخص باکمال ہوتا ہے اس کے کمالات بچپن سے ظاہر ہوتے ہیں۔ آپ کو دودھ پلانے والی خاتون آپ کو لے کر جب کشتی پہ سوار ہوتی ہے، کشتی پوری کی پوری ٹوٹ کے ڈوب جاتی ہے، مگر فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ پوری کشتی سے ایک تختہ بچتا ہے، اور اس ایک تختے پہ یا امام ناصر الدین ہے یا آپ کو دودھ پلانے والی آپ کی ردائی والدہ ہے۔ دریائے دجلہ کا سفر ہو، کشتی ڈوب کے سب لوگ اس میں غرق ہو جائیں، ایک تختہ بچے اور اس میں حضور کی آنکھ کا ایک فرد اور ان کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑنے والی ایک
دوسرے کنارے پر پہنچتا ہے، اس علاقے کے تاجر اپنے سامان کو دریا میں ڈالنے کے لیے وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں، جب تختے کو دیکھتے ہیں اللہ کریم ان کے دل میں محبت ڈالتا ہے کہ ایک بچہ اور ایک خاتون ہے، وہ اپنے تیراک خدام کو بھیج کے اس بچے اور خاتون کو باہر اٹھوا لیتا ہے، اور جب خاتون بتاتی ہے کہ یہ نبی کی آل کا ایک عظیم فرد ہے اور میں ان کی خادمہ ہوں، اور وہ تاجر خود نبی کے گھرانے سے سچا پیار کرنے والا تھا، اللہ کریم ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے، اس نے اس عظیم شخصیت جناب عبید اللہ ناصر الدین علیہ الرحمہ کو اپنے گھر میں آنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھا، اور لوگوں کو بتایا اس لیے نہیں کہ کہیں لوگ ان کو مجھ سے لے جا کر ان کو تکلیف بھی نہ پہنچائیں اور مجھ سے جدائی بھی نہیں برداشت کی جائے گی، اپنے پاس رکھتا ہے، عزت و اکرام دیتا ہے، پرورش اور خدمت کے تمام تقاضے پورے کرتا ہے، پھر جب آپ جوان ہوتے ہیں تب بھی وہ آپ کو جانے کا نہیں کہتا، جب آپ کے دوسرے بھائی کو آپ کی خبر ہوتی ہے وہ خط کے ذریعے جب آپ کو بلواتے ہیں تو اونٹوں کی قطار بھی دیتا ہے، ساتھ ساتھ و سامان بھی دیتا ہے، اور دعائیں لے کر آپ کو روانہ کرتا ہے، وہاں سے کچھ عرصہ آپ اپنے بھائی کے پاس رہ کے نیشا پور کے علاقے میں تبلیغ دین کے لیے اپنے بھانجے کے پاس آتے ہیں، علم دین بھی حاصل کرتے ہیں، پھر آپ اس تلاش میں رہتے ہیں کہ مجھے پتا چلے کہ سب سے افضل عبادت کیا ہے۔ آپ ایک مرتبہ خواب دیکھتے ہیں، کسی نے خواب میں بتایا کہ قرآن کی تلاوت افضل عبادت ہے، لیکن مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا افضل العبادت الشہادۃ فی سبیل اللہ، فرمایا تمام عبادتوں سے افضل عبادت رب کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ قربان کر دینا ہے۔ تو یہ فرمان سننے کے بعد آپ کے دل میں شوق شہادت بڑھا، آپ جب ہندوستان میں جلوہ گر ہوئے اور بہت سارے عربی لوگ آپ کے ساتھ تھے جن کے لباس بھی عربی تھے، گھوڑے بھی عربی تھے، اور آپ لے کر ہر ریاست کو کراس کرتے، تو آپ فرماتے میں گھوڑوں کو بیچنے کے لیے کہ فلاں ریاست میں جا رہا ہوں، جاتے جاتے ایک مقام پر ایک سردار کو گھوڑے پسند آئے، اس نے کہا کہ ہمیں یہ گھوڑے بیچ دیں اور اپنے منہ مانگی قیمت لے لیں، ورنہ ہم ریاست کے زور پہ آپ سے گھوڑے بھی چھین لیں گے اور آپ کو بھی نقصان پہنچے گا، مگر آپ تو پہلے ہی شہادت کے جذبے سے چلے تھے اور ہندوستان میں آئے، تبلیغ اسلام بھی مقصد تھا، اور تبلیغ اسلام کے ساتھ ساتھ رکاوٹ بننے والوں کو نیست و نابود کرنا بھی مقصود تھا، مگر اس شخص حاکم وقت نے اپنی ریاست کے زور پر 3 دن آپ کا محاصرہ رکھا، اور ہر دن یہ کہتا کہ ہمیں گھوڑے بیچ دیں، مگر آپ نے نہ بیچے، آپ اپنی منزل مقصود تک پہنچنا چاہتے تھے، مگر اس شخص نے تیسرے دن اپنی فوج کو جب آگے بھیجا، وہ فوج ڈر بھی رہی تھی کہ ایسے خوبصورت لوگ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھے، اتنے اعلیٰ لباس والے لوگ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھے، اتنے اعلیٰ قسم کے گھوڑے ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھے، مگر جب فوج آگے بڑھی تو وہ تو جہاد کے جذبے سے آئے تھے، جب انہوں نے دفاع کیا تو جو فوج اس حاکم نے بھیجی تھی وہ سارے کے سارے واصل جہنم ہوئے، پھر اس نے جنگ کے تبر بجوائے اور فوجیں باہر سے منگوائیں اور پھر ان کا مقابلہ کیا، اور اللہ کریم نے جس جگہ پہ آپ کی شہادت لکھی اس مقام پر آپ کو شہید کیا گیا، اور پھر طویل عرصے کے بعد 12 محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی، اور 23 جمادی الاول کو آپ کی تدفین عمل میں آئی، وہ بھی آپ نے اپنے ایک مسلمان کو دور سے خواب کے ذریعے پیغام بھجوا کے بلوایا، انہوں نے آپ کو دفن کیا، مگر یہ کم و بیش 4 مہینے کا فاصلہ بنتا ہے، 4 مہینے کے عرصے میں انسان وفات کے بعد کھلے آسمان تلے لیٹا رہے تو وجود سلامت نہیں رہتا، مگر وہ رب قدیر جس نے ڈوبنے والی کشتی سے
ایک تختے کو سبب بنا کے آپ کو بچا کے جوانی کی عمر عطا فرمائی، اس رب نے آپ کی شہادت کے بعد 4 مہینے کھلے آسمان تلے وہ آپ کا وجود رہا، مگر اس رب قدیر نے وجود کی بھی حفاظت فرمائی ہے۔ تو فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ جب آپ کی تدبیر عمل میں آتی ہے پھر آپ کا جو روز انور تعمیر ہوتا ہے وہ مرجع خلائق اور مرجع عوام نہیں تھا فقط، بلکہ مرجع خواص بھی اتنا عظیم تھا کہ سلسلے چشتیہ کے جتنے عظیم نام ہیں وہ حضرت خواجہ غریب نواز جن کی ایک نظر سے نفس لاکھ کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ بھی آپ کے دربار میں چلہ کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی جو اپنے مرشد گرامی کے حکم پر مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں رب مٹی کو سونا بنا دیتا ہے، وہ بھی چلہ کشی کے لیے آتے ہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ نصیر الدین محبوب چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے عظیم نام آپ کے دربار پہ چلہ کشی کر کے فیض حاصل کرتے ہیں۔ تو سلسلہ چشتیہ کے بالخصوص آپ کو عظیم محسن ہیں کہ جن کے بانیان آپ کے در سے فیض پا کے کائنات میں اسلام کی تبلیغ فرماتے ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کی حاضری کو آپ کی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔